بنی ہاشم کا ایک نامی گرامی پہلوان تھا جس کا نام رکانہ تھا۔ اتنا بہادر اور طاقتور تھا کہ ساری عمر اسے کوئی ہرا نہ سکا۔ اسے اپنی پہلوانی پہ بڑا تکبر اور غرور تھا۔ یہ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا۔ جس جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا، ایک دن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جنگل کی طرف چلے گئے۔ جب رکانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے کہا، تم وہی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو جو میرے بتوں کا انکار کرتے ہیں اور جس نے ایک نیا دین لایا ہے، تم وہی ہو۔ لگتا تمہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے، اپنی زندگی محبوب نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں رکانہ ہوں، بنو ہاشم کا طاقتور پہلوان۔ ساری زندگی مجھے کوئی پچھاڑ نہیں سکا۔ کہا، آؤ ہم کشتی کرتے ہیں، تم اپنے خدا کو پکار لو، میں اپنے بتوں سے مدد مانگ لیتا ہوں۔ رکانہ کی بات سنی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آ جاؤ رکانہ، آ جاؤ۔ جس رکانہ کو اپنی طاقت پہ، اپنی پہلوانی پہ ناز تھا، وہ حیران ہوا کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں، مجھ سے مقابلہ نہیں کرتے، ساری زندگی مجھے کوئی ہرا نہیں سکا اور مجھے کہہ رہے آ جاؤ۔ اور سامنے نبیوں کے امام تھے جن کی طاقت کا عالم میرا رب ذوالجلال ہی جانتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز ان کی قدرت میں دے رکھی ہے۔ کہا، آ جاؤ۔ رکانہ سے مقابلہ کیا، کشتی شروع ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پلک جھپکتے پچھاڑ دیا اسے۔ اس نے کہا، لگتا ہے میرے جو بت ہیں یہ مجھ سے ناراض ہیں۔ اب پھر دوبارہ مقابلہ کرتے ہیں۔ دوبارہ مقابلہ ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر پچھاڑ دیا، اسے ہرا دیا، شکست دے دی۔ تو پھر کہنے لگا، آؤ ایک بار اور مقابلہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تیسری بار مقابلہ کیا۔ وہ رکانہ جسے کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، ساری زندگی اپنی پہلوانی پہ تکبر کرتا رہا، غرور کرتا رہا، میرے اور آپ کے نبی نے ایک لمحے میں پچھاڑ کے رکھ دیا۔ دو بار مقابلہ ہوا، دونوں بار پچھاڑ دیا۔ تیسری بار پھر کہتا ہے، ایک بار اور کر لو، لگتا میرے بت مجھ سے ناراض ہیں۔ تیسری بار پھر مقابلہ ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری بار بھی پچھاڑ دیا، شکست دے دی۔ تو کہتا ہے کہ یہ میری بکریاں ہیں، ان میں سے چاہو تو کچھ مال لے لو، کچھ بکریاں لے لو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نا مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں تم اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی گواہی دے کر اور میری رسالت کی گواہی دے کر جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، مجھے شرم آتی ہے، مجھے لوگ کہیں گے وہ رکانہ جو ساری زندگی کسی سے ہار نہ سکا، جو کسی سے ہار نہ سکا، وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہار گیا اور پھر اس نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آ رہے تھے۔ رستے میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رستے میں ملے، اور جب انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس جنگل کی طرف سے آتے دیکھا تو آپ اور پریشان ہو گئے، اور دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہاں تو وہ رکانہ نامی پہلوان رہتا ہے جس کو کوئی شکست نہیں دے سکا، ہو نہ ہو کہیں اس نے ہمارے محبوب کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ وہ جلدی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حالت پوچھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکانہ کو پچھاڑنے کا واقعہ سنایا، کشتی کا واقعہ سنایا۔
کہا وہ رکانہ جسے کوئی ہرا نہیں سکا، آج اس نے مجھ سے مقابلہ کیا، 3 بار مقابلہ کیا، تینوں بار میں نے اسے شکست دے دی۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت کا عالم ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیے وہ بدبخت کہ جس نے سارا کچھ دیکھ لیا، اس کے باوجود وہ اسلام لے کے نہیں آیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہیں لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ اور کتنے خوش بخت اور کتنے جو ہے وہ سعادت مند ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت دی اور اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ اور دوسری طرف وہ رکانہ ہے جو حضور کی دعوت پہ بھی ایمان نہیں لے کے آتا، اسلام قبول نہیں کرتا۔